ایک بادشاہ نے رات کو ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ ایک عورت بادشاہ سے کہہ رہی تھی کہ آ جاؤں یا کل آؤں۔ بادشاہ ڈر گیا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ دوسرے دن دوبارہ بادشاہ کو وہی خواب آیا تو بادشاہ نے اپنی بیٹی مہرالنساء سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ شہزادی مہرالنساء خواب کی تعبیر کا علم رکھتی تھی۔ شہزادی نے بادشاہ سے کہا کہ اگر اس بار آپ کے خواب میں وہی عورت آئے اور آ کر پوچھے آ جاؤں یا کل آؤں تو آپ اسے کہہ دینا نہ آ جاؤ نہ کل آؤ بلکہ ابھی کے ابھی آ جاؤ۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی بات پر عمل کیا اور سو گیا۔ رات کو وہی عورت خواب میں آئی اور پہلے والا سوال کیا۔ بادشاہ نے عورت سے کہا کہ تم ابھی کہ ابھی آ جاؤ۔ یہ سن کر عورت مسکرائی اور غائب ہوگی۔ صبح بادشاہ جیسے ہی نیند سے بیدار ہوا تو ایک درباری نے بادشاہ کو بتایا کہ پڑوسی ملک کے بادشاہ نے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا۔ بادشاہ نے فوراً اپنی فوج کو حکم دیا کہ جنگ کے لیے تیاری کی جائے، مگر دشمن فوج نے اچانک حملہ کر دیا تھا، اس لیے ان کے حملے کا جواب دینا اتنا آسان نہ تھا اور بادشاہ کی فوج کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ جب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ اب شکست یقینی ہے تو وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف بھاگنے لگا۔ بادشاہ کو جنگل میں شام ہو گئی۔ بھاگ بھاگ کر شہزادی کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ جنگل کے باہر بادشاہ کو ایک گھر نظر آیا تو بادشاہ نے گھر کے طرف روانہ ہوا۔ بادشاہ نے جب یہ دروازے پر دستک دی تو باہر ایک آدمی آیا جو بادشاہ کے دربار میں پہلے وزارت کر چکا تھا۔ بادشاہ نے وزیر کو سب بتایا تو وزیر نے کہا کہ آپ جتنے دن چاہیں میرے گھر میں رہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے میرے اوپر بہت سارے احسانات ہیں اور آپ کی خدمت کر کے مجھے بہت اچھا محسوس ہوگا۔ رات ہوئی تو بادشاہ کو وزیر اور اس کی بیوی کی باتوں کی آواز آئی۔ وزیر اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ یہ مصیبت اب پتہ نہیں کتنے دن ہمارے گھر پر رہے گی۔ اب یہ بادشاہ نہیں بلکہ فقیر بن چکا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کی یہ بات سنی تو اسے بہت افسوس ہوا اور صبح ہوتے ہی شہزادی کو ساتھ لے کر وزیر کے گھر سے نکل گیا۔ وزیر نے روکنا چاہا تو بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کی مہمان نوازی سے کافی متاثر ہو چکا ہوں، اب مزید آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ بادشاہ آگے بڑھے تو سرحد کے پار ایک چھوٹی سی ریاست میں داخل ہو گئے۔ اس ریاست کے نواب نے بادشاہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ وہ نواب بادشاہ کا پرانا دوست تھا۔ جب اسے حقیقت کا پتہ چلا تو اسے بہت دکھ ہوا۔ نواب بادشاہ کو اپنے گھر لے گیا۔ پہلی رات ہی نواب کی بیوی مر گئی جسے ایک بیماری لگ گئی تھی۔ نواب ایک عامل کو اپنے گھر لے کر آئے تو عامل نے اپنے عمل سے نواب کو بتایا کہ جو مہمان آپ کے گھر ٹھہرے ہیں یہ آپ کے لیے منحوس ہیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو وہ چپکے سے نواب کے گھر سے بھی روانہ ہو گئے۔ بادشاہ کو اپنے محل کی عیش و عشرت بہت یاد آ رہی تھی۔ آگے جا کر بادشاہ کی نظر ایک محل پر پڑی۔ بادشاہ کو یہ جگہ کچھ جانی پہچانی سی لگی۔ اچانک بادشاہ کو یاد آیا کہ یہ تو میرے داماد کا گھر ہے جہاں بادشاہ نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کی تھی۔ جب بیٹی نے اپنے باپ اور بہن کو اس حالت میں دیکھا تو وہ رو پڑی اور ان کو اندر کا آ رہا بادشاہ جب سونے لگا تو اس کی نظر چھت پر لگے ایک سونے کے فانوس پر پڑی۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو فانوس کو ایک دیمک کیڑا کھا رہا تھا۔ بادشاہ جلدی سے اٹھ گیا کہ کہیں فانوس میرے اوپر ہی نہ آ جائے۔ وہ دیواروں پر غور کیا تو ادھر بھی کیڑے تھے جب کمرے میں موجود ہر چیز کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ بادشاہ نے شہزادی مہرالنساء کو نیند سے بیدار کیا اور اس سے کہا کہ میں اپنی نوست اپنی بیٹی کے گھر نہیں کھلا سکتا، تم ادھر ٹھہر جاؤ، میں کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ مگر شہزادی نے کہا کہ میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر دونوں آدھی رات کو ہی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ صبح کی اذان کے وقت باپ بیٹی ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی جس کے اندر دھواں نکل رہا تھا۔ بادشاہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوا تو ایک درویش بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے درویش کو سلام کیا تو درویش نے کہا میں عورت کو آج ہی بلا کر اچھا کیا، اگر کل بلاتے تو مشکل میں پھنس جاتے۔ بادشاہ درویش کی بات سن کر حیران ہوا۔ پھر درویش نے کہا تم نے خواب میں جو عورت دیکھی تھی وہ اصل میں گردش تھی جو برا وقت لے کر پوچھتی تھی کہ آ جاؤں یا کل۔ شہزادی مہرالنساء جانتی تھی کہ بڑھاپے میں اگر آپ پر کوئی آزمائش آ جاتی تو آپ برداشت نہ کر پاتے، اس لیے آپ کی بیٹی نے آپ کو مشورہ دیا کہ اسے ابھی آنے کا کہو، مگر اب تمہارے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ برا وقت اب ختم ہونے والا ہے۔ آپ کے وزیر نے فوج کو دوبارہ اکٹھا کیا اور دشمن فوج پر حملہ کر دیا جس کی وجہ سے دشمن فوج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ وزیر آپ کی واپسی کا انتظار کرے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اس مشکل وقت سے نجات ملی۔ بادشاہ اور شہزادی جب محل پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ کسی بھی مشکل گھڑی میں اگر صبر سے کام لیا جائے تو اچھا وقت ضرور آتا ہے۔ مشکل وقت خدا کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور مشکل کے بعد ہر مشکل کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں فرینڈس آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تمام فرینڈس سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میں اسی طرح آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز بناتا ہوں۔